السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی حساس ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ تمام خواتین و حضرات جو پوری دنیا میں مجھے دیکھیں گے، اگر کسی کو اچھا نہ لگے تو ناراض نہیں ہونا، اگر کسی کو اعتراض بھی ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آ کر میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اصلاح کرنے کے لیے آج ایک مضمون آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ ایسے مرد حضرات، ایسی خواتین جو کہ یوٹیوب پر آتے ہیں اور پروگرام لگاتے ہیں، مقصد ان کا ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ کیا ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو یوٹیوب پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ پہلی بات، ایسے مرد حضرات جن کے پاس کوئی فن ہے، ڈاکٹر ہے، وہ علاج کرنا چاہتا ہے، نئی نئی بیماریوں پر سرچ کرتا ہے، لوگوں کو تعارف کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح بے شمار ایسے مرد حضرات ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اس علم کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، وہ ایک ملک میں ہے لیکن پوری دنیا میں، پوری عالم میں وہ اس علم کو پہنچانا چاہتے ہیں، پہنچائیں بھائی۔ اسی طرح کوئی ایسا فن ہے آپ کے پاس، کاروباری طریقہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تعلیم دینا چاہتے ہیں، فائدہ کرنا چاہتے ہیں، بے شمار ایسے کاروبار ہیں جو کہ حلال طریقے سے آپ نیٹ پر آئیں اور چلیں، اچھی بات ہے، آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری ایسی بیٹیاں جو کہ باپردہ ہو کر، ایک پردہ ہے فیشن، ایک عبایا، ایک یعنی برقع کہیں، عبایا کہیں، وہ پہنتے ہیں اور وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی اس کو چھپانے کے لیے وہ بھی اتنا زیب و زینت والا ہوتا ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے بھی اور کپڑا چاہیے۔ یقین کریں کہ بے شمار ایسی بیٹیاں ہیں جو نیٹ کے اوپر آ رہی ہیں اور وہ تقریریں کرتی ہیں، ان کا چہرہ ننگا ہوتا ہے اور میک اپ کر کے آئے، میک اپ اپنے بالوں کو بنا سنوار کر وہ جناب نیٹ پر آ جاتی ہیں۔ تو ادھر سے کیا کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کی طریقے کو اٹھانا۔ کیوں کہ ساری زندگی سیدہ فاطمہ کے دوپٹے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، آج دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو ان کے کفن پر کسی کی مرد کی جو ہے نگاہ نہ پڑے۔ یہ اکثر خواتین کی بات آپ سنتے ہیں، لیکن کیا ہے، اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اہل بیت سے میں بڑی محبت ہے اور چہرہ ننگا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہی ہیں، حدیث سنا رہی ہیں، سمجھتی ہیں ہم دعوت۔ آپ چہرہ ننگا کر کے لوگوں کو دکھا رہی ہیں، آپ گناہگار ہیں، آپ کی تبلیغ اور دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے۔ بے شمار ایسی سکالر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی جناب آ رہی ہیں یوٹیوب پر اور اس انداز سے جناب وہ اشارے ہاتھوں کے کرتی ہیں، اس انداز سے آنکھوں کے کرتی ہیں اور اس طرح اس کی گفتگو کرتی ہیں کہ لوگ کمنٹ لکھتے ہیں کہ آپ جیسی بیوی ہو تو پھر مزہ ہے۔ میں نے کئی کمنٹ دیکھے۔ میرے بھائیوں، کوئی اچھا انداز ہو، ایسی بیٹی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مکمل نقاب کے ساتھ پوری دنیا کے بیٹیوں کو، بیٹوں کو تعلیم دینا چاہتی ہے، اچھے مقصد کے لیے آنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواتین آئے نہ، لیکن اس دور میں بے شمار مرد ہیں وہ جناب یوٹیوب پر ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ فحاشی، بے حیائی، اس کی مثالیں بڑی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جتنی ڈانسر ہیں، ناچنے گانے والے، ان کے انٹرویو کر رہی ہیں، بے شمار ہم بھی ہیں یوٹیوب پر، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میں چینل پر آیا ہوں، میرے 3 چینل ہیں الحمدللہ۔ ایک میرا اسلامی چینل ہے، ایک میرا رشتوں کے لیے ہے، ایک میرا پراپرٹی اور گاڑیوں کی خرید و فروخت۔ 2 چینل میرے مونوٹائز ہیں اور تیسرا جو ہے اس میں ورک کر رہا ہوں۔ 4 سال ہو گئے ہیں، میں نے ابھی تک نیٹ سے 1 روپے میں نے نہیں کمایا، 1 روپے نہیں کمایا۔ جو میرے پاس علم ہے میں اس کو آگے پھیلانا چاہتا ہوں، میرا مقصد کمائی ہے ہی نہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ کم سے کم ایک مہینے میں 100 پروگرام جو ہیں میں کرتا ہوں اپنے چینل پر، 100 پروگرام، اور ابھی تک 2000 سے زیادہ پروگرام میرے ماشاءاللہ چینلوں پر ہیں۔
قرآن مجید سورہ ناس سے لے کر 23ویں پارے تک ترجمہ جو ہے میں 10 آیات 5 آیات کر کے دے چکا ہوں، اور باقی جتنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں مکمل قرآن کروں گا۔ لیکن 4 سال تقریباً اس عرصے میں مجھے نیٹ سے کچھ نہیں مل رہا۔ بے شمار میرے دوست احباب ہیں، وہ محبت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب آپ کا پروگرام لوگ کم دیکھتے ہیں، آپ ہفتے میں صرف ایک پروگرام بنائیں، پروگرام ایک ایسا بنائیں کہ پوری دنیا اس کو دیکھے۔ اب دنیا کیا دیکھتی ہے؟ کسی لڑکی کی گندی تصویر لگا دینا، کسی اداکار کا انٹرویو دے دینا، فحش کلامی کرنا، ایسی چیزیں لانا کہ لوگ اس کو یعنی بطور مزہ اور ٹائم پاس کے اس کو بار بار دیکھیں، لطیفے۔ میرے بھائیوں یہ چینل جو ہے یوٹیوب یہ اس لیے تو نہیں بنے۔ ایسے مرد حضرات جو یوٹیوب پر پیسہ کمانے کے لیے نہ جانے بے حیائی لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک بندہ ہسپتال بنا دیتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے، بے شمار رفع عامہ کے لیے کام کر دیتا ہے، نلکا اور کنواں لگا دیتا ہے، نہر کھدوا دیتا ہے، لوگوں کو پانی پہنچے، وہ اس نے کام کیا ہے، قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ ایک بندہ نیٹ پر بے حیائی کا پروگرام لگاتا ہے، ادھر سے وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ قبر میں چلا گیا ہے اور اس کا پروگرام پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بے حیائی کا اس کو یہ گناہ جاریہ ہے، اس کو جناب اس کا گناہ ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے۔ اب پروگرام وہ چلا کر چلا گیا ہے، اس کے معاملات اس کے پیچھے سے کوئی اس کے پروگرام کو بند نہیں کرے گا، وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے پہاڑوں کی طرح انبار گناہوں کے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے یہ تو نے گناہ کیا، کہے گا میں تو فوت ہو گیا تھا، یہ تو بات کیا میں نے تو کیا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال کہیں گے بے حیائی والا پروگرام، ننگی لڑکیوں کے ناچ گانے تو نے یوٹیوب پر دیے تھے، تیرے مرنے کے بعد لوگ دیکھتے رہے، کام تو نے کیا ہے، گناہ ملتا رہا ہے، یہ تیرے انبار ہیں، یہ پہاڑوں تک، یہ آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچے۔ نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، پھر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا جس کی نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں میں کسی بھی یوٹیوبر کی توہین اور بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اصلاح کرنے والا، اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بے شمار یوٹیوبر ایک دوسرے کے پروگرام بناتے ہیں، وہ اس یوٹیوبر کے ساتھ اس کے ساتھ صرف جو ان کو دیکھتے ہیں وہ بار بار دیکھیں، اور یہ ان کا ہوتا ہے کہ اس مہینے 2 لاکھ ملے ہیں، اگلے مہینے 3 لاکھ ہوں، 4 لاکھ ہوں، وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے ایسے ایسے پروگرام لگاتے ہیں۔ اب دوسری طرف میں آتا ہوں، خواتین ہیں وہ جناب چینل پر آتی ہیں، گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، وہ جناب اس کے ولاگ بنا کر دے رہی ہیں۔ اب یقین کریں چارپائی اٹھا رہی ہے، یہ سب کچھ نیٹ کے اوپر ہمارے سامنے ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قاری صاحب آپ بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہم اپنے پروگرام دیتے ہیں، چینل پر آتے ہیں، نہ دیکھتے ہوئے سامنے کئی پروگرام ہوتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، تصویریں لگی ہوتی ہیں، کیا کریں؟ آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن جب یہ برائی نظر آتی ہے اس کو روکنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ اب وہ کیا کر رہی ہے؟ غور کریں، وہ اگر کوئی بھی کام کر رہی ہے تو وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، کوئی اپنے چہرے کی نمائش کر رہی ہے، کوئی اپنے بازوؤں کی، کوئی اپنے ہاتھوں کی، کوئی جناب وہ آگے سے اس کا جو گلا ہے بہت بڑا رکھ دیتی ہے، اس کی چھاتیاں نظر آ رہی ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جناب اس طرف کو منہ کرتی ہے، اس کا پیچھے والا حصہ نیٹ میں بار بار وہ ہے پروگرام لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بے غیرتی والی بات یہ ہے کہ ایسی ایسی لڑکیاں ہیں کہ ان کے بھائی ان کے کیمرہ مین ہیں۔ وہ کیسا بغیرت ہے، وہ اپنی بہن کے جناب مخصوص جسم کے ایام، مخصوص جسم کے اعضاء جن کو جو ان کا باپ اور ان کے بھائی بھی نہ دیکھیں، ان کے لیے بھی ان کے لیے پردہ ہے، وہ ان کو نمایاں کر کے جناب وہ پروگرام دے رہا ہے۔ کس لیے؟ لوگ بے حیائی کو بار بار دیکھیں گے، کیا ہوگا؟ مہینے کے بعد پیسے زیادہ آئیں گے۔ اور پھر اسی طرح یوٹیوب پر ایک بیٹی آتی ہے، وہ اپنے جسم کے اعضاء کو نمایاں کرتی ہے، اور ادھر سے پھر بغیرت دوسرے ملک میں کئی ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ایک تصویر دے دیں اتنے لاکھ دیں گے۔
وہ کہتی میں تو اپنے گھر میں تصویر ہی دینی، کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر اپنے جسم کی برہنہ تصویر جب دیتی ہے، لاکھوں کماتی ہے، اور پھر وہ اس کو بلیک کرتے ہیں، اس کی تصویریں نیٹ پر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹی جس گھر کی ہوتی ہے تو اس کے خاندان والے کہتے ہیں کہ آپ اتنے بغیرت ہیں۔ پہلے آپ کہتے تھے میری بیٹی ولاگ بنا رہی ہے، گھر کے پروگرام، یہ جناب یہ نیچرل، یہ ہمارے زمین، یہ سارے کام، یہ ہمارا باغات، یہ کچھ دیتی ہے، یہ کون سی بے غیرتی ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹی ہے آپ کی، ہیں اس کے قمیض اترا ہوا ہے، اس کی شلوار اتری ہوئی ہے، اس کے مخصوص شرمگاہ کی تصویریں آ رہی ہیں، اس کے پیٹ اور سینے کی تصویریں آ رہی ہیں، تو یہ بھی نیچرل مسئلہ ہے جو دکھا رہی ہیں۔ پھر اس کے والدین وہ سوچتے ہیں پوری دنیا میں میری بے عزتی ہوگی، وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی بے عزتی ہوگی، اب کیا ہوتا ہے، کس کس سے منہ چھپائیں، اب اس کی عزت پوری دنیا کے سامنے نیلام ہو گئی۔ اب یہ یوٹیوبر کیا کرتی ہے، اب روتی ہے، واویلا پاتی ہے، آخر کیا خودکشی کر لیتی ہیں کہ اب میں کسی کے منہ کو نہیں روک سکوں گی، میرا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، یا پھر وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے اگر میرے جو اعضاء ہیں، میرے جسم کو سب نے دیکھ ہی لیا ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں اپنے جسم کی اعضاء کی قیمت لگاتی ہوں، جنہیں انہیں دیکھنا ہے آ کر دیکھیں، پیسے دیں، اور وہ کوٹھی میں چلا جاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ جناب اسٹیج ڈراموں میں چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے سیمپل ہوں، جس کو میری ضرورت ہے پیسے دے اور مجھے اپنے پاس لے جائے۔ پھر وہ ساری زندگی کے لیے اپنے حسن کو بیچتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے۔ اب اس کے ماں باپ بھی اس کو نہیں روک سکتے، وہ کہتے ہیں یہ لاکھوں کے حساب سے ماہوار ہمیں دیتی ہے، تو وہ اس کے پیسے، اس کی کمائی کھا رہے ہیں، بے حیا بن جاتے ہیں، باپ بھی بغیرت، ماں بھی بغیرت، بھائی بھی بغیرت، خاندان سارا بغیرت، اور جو اس کے اچھے خاندان والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ پرے بٹھاتے ہیں بھئی یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہم نے ان سے تعلقات ختم کر دیا ہے، ان کی بیٹی نیٹ پر آ کر بے حیائی کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اکثر میں نے دیکھا ہے یوٹیوبر جو مرد ہوں یا خواتین ہوں جو بے حیائی کر کے پیسہ کماتے ہیں، ان کے 2-4 سال ہوتے ہیں، اس کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں، حرام موت مر جاتے ہیں، اور یقین کریں پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو غلط راستے پر لگا دیا۔ تو میری گزارش ہے یوٹیوب پر جتنے بھی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسا علم دیا ہے، آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتی ہیں، ایسے مرد، ایسی خواتین، مرد حضرات مہذب انداز سے دیکھیں، بے شمار پروگرام ہیں، وہ یعنی تعلیم دینے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، حدیث کی تعلیم دینے والے اور جدید تعلیم دینے والے نیٹ پر موجود ہیں، استفادہ کریں، کون روکتا ہے؟ ایسی بیٹیاں ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بے شمار علوم فنون اپنے نیٹ پر، یوٹیوب پر وہ لوگوں کو دے رہی ہیں، کریں، ہم کون سا روکتے ہیں؟ لیکن ایسی بیٹیاں جو اپنے حسن کو بیچ رہی ہیں اور پیسہ کما رہی ہیں، بے حیا ایسے مرد، ایسی بیٹیاں، اور ان کو پھر آگے ان کی تعریفیں کرنے والے اور ان کو مزید بے حیائی کی طرف راغب کرنے والے، اللہ ذوالجلال کو کل کیا جواب دیں گے؟ میرے بیٹیوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ تو بڑے غیرت مند ہیں، آپ تو وارث ہیں محمد رسول اللہ کے، اور بیٹیوں آپ تو وارث ہیں اماں جان عائشہ کی، اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وارث ہیں۔ ان کی سیرت کو دیکھیں میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، رسول اللہ کی سیرت دیکھیں، صحابیات کی سیرت دیکھیں۔ اگر آپ رسول اللہ کے دین سے، صحابہ کی سیرت سے، صحابیات کی سیرت سے دور چلے گئے تو پلٹ آئیں، آپ گناہوں میں جتنے بھی آگے چلے گئے پلٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگیں اور کہیں یا اللہ ہم سے بڑی خطا ہو گئی ہے، ہم جو ہے صراط مستقیم سے دور آ گئے، شیطان کے پیچھے لگ گئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میرے بندو جمیعا، چھوٹے گناہ ہوں بڑے ہوں جتنے بھی ہیں، اللہ کہتے ہیں میں سارے معاف کر دوں گا۔ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میرے بھائیوں، کئی یوٹیوب پر مرد اور کئی عورتیں آپ کے سامنے 3-4 سال ورک کیا، اس کے بعد خودکشی کر لی اور سارا خاندان سوگ منا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ماں باپ کو کہ آپ نے اپنے بچے کو لگایا کس طرف ہے۔ ایسی خواتین ہیں جن کے بچے 5-5 7 10 سال کے، وہ یوٹیوب پر آئے، پیسہ کمانے لگے، ماں بڑی خوش ہے، سارے بھائی جناب ہمارا بچہ 50,000 ماہوار کما رہا ہے، فلاں جناب اس نے BA MA وہ دھکے کھا رہا ہے، ہمارا بچہ جناب اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جب خبر آ جاتی ہے اپنے لڑکوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اس کو کسی نے فیر مار دیا ہے اور اس کی میت گھر آ گئی، پھر روتے ہیں کہ ہمارا بچہ غلط لائن کی طرف چل رہا تھا۔
جب ہمارا بچہ، ہماری بیٹی، ہمارے لاکھوں ہمیں کما کر دیتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیسے کہاں کے، حرام کے، حلال کے ہیں، ہمیں پیسے نظر آتے ہیں، عزت نہیں نظر آتی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹیوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول اللہ نمونہ ہے۔ رسول اللہ کے دین کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، ہماری وہ بیٹیاں، بہنیں آپ دیکھیں جو یوٹیوب پر آئی ہیں، ان کی اوپر چلیں، ان کی ماں ہوگی، ان کی دادی نانی، وہ جناب گھروں میں اس قدر پردہ کرتی تھی کہ مہمان کے سامنے نہیں آتی تھی، غیر محرم کے سامنے نہیں آتی۔ کہاں چلی گئی آپ کی غیرت کہ آپ کی ماں تو باپردہ تھی، عبایا پہنتی تھی، آپ کی دادی نانی تہجد گزار تھی، ان کی مثالیں آپ دیتے ہیں، لیکن آپ نے سارے لباس اپنے جسم کے اعضاء کو نمایاں کر کے آپ حسن اپنا بیچ کر آپ پیسے کما رہی ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ جناب یہ جدید دور ہے۔ دور جتنا بھی جدید ہو جائے، رسول اللہ کی سیرت سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی ہماری جتنی بھی ماڈرن ہو جائے، وہ صحابیات کی سیرت کو دیکھیں، جو صحابیات ہیں ان سے باہر نہ جائیں۔ اگر رسول اللہ کے طریقے سے باہر جائیں گے، صحابیات کے طریقے سے باہر جائیں گے، دنیا ہے جو آپ کو مل گئی ہے، جب قبر میں جائیں گے وہاں یہ پیسہ روپیہ، یہ جائیداد، جو گاڑی، یہ بنگلے جو آپ نے جمع کیے، یہ نہیں ہوں گے۔ ادھر سے سوال ہوگا من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ اگر یہ تینوں سوال تیرے پاس اس کے جوابات ہیں تو تیرے لیے خوش آمدید، مرحبا، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر ان کے جواب آپ نے تیار نہیں کیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قبر میں پھر روشنی بھی نہیں ہوگی، قبر آپس میں مل جائے گی، ادھر سے بڑے بڑے سانپ آ جائیں گے۔ پہلے بتایا جاتا تھا نا اتنے بڑے سانپ، کسی نے اتنا بڑا سانپ ہی نہیں دیکھا تو لوگ سمجھتے تھے قبر میں کہاں سے آئے گا۔ نیشنل جغرافیہ چینل پر سانپ آ گئے ہیں، دیکھ لو اتنے بڑے بڑے سانپ، وہ تیرے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، جہنم کی آگ تیرے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیٹیاں بہنیں جو دین مصطفیٰ سے دور چلی گئی ہیں، ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ توبہ کر کے دوبارہ وہی جو ہمارے بڑوں کا راستہ ہے، قرآن اور حدیث، اس پر آ جائیں۔ صحابیات کی سیرت پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں۔ یہی ہمارے لیے دین ہے۔ اللہ ذوالجلال اس پر چلنے کی اور اس دین کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں امت کی بیٹوں اور بیٹیوں کی اصلاح کے لیے کی ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اپنی آخرت کو بنائیں، یہ دنیا یہ فنا ہونے والی ہے، اور کسی کی 70 سال، کسی کی 60 سال، کئی بھی بیٹیاں 20 سال، کئی بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کسی کی عمر ہے تو 100 سال ہے، 120 سال ہے۔ پھر آخر کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اعلان ہو جائے گا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کو جب دفنا دیا جائے گا بس اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، دعا کریں اللہ ہمیں جنتی بنائے اور جنت والے ہم سے کام لے، اور دوستوں کے جتنے اعمال ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، پروگرام چھوٹا کرنے کا ارادہ تھا لیکن 20 منٹ کے قریب چلا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اصلاح کی نیت سے آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں آپ اس کو واٹس ایپ نمبروں پر جہاں ہو آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ پروگرام جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔